موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة الحشر تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحشر کی آیات ہیں منافقین کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو نذیر کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کیسے رعب ڈالا، وہ صلح پہ اترے اور ملک بدر ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اموال فے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ بھئی ایک مال تو وہ ہے جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، وہ تو مال غنیمت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5واں حصہ جو ہے بیت المال میں ہوگا، 4 مجاہدین میں برابر تقسیم ہو. اور ایک مال فے ہے کہ جو بغیر کسی لڑائی کے اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے رسول کے لیے ہے. اب اللہ کا رسول جس میں جتنا جس کو چاہیں عطا فرما. پھر اللہ تبارک و تعالی نے
راستے بھی بتلا دیے کہ اس مال میں سے سب سے زیادہ حقدار مہاجرین ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا اور بغیر کسی مال کے آ گئے. اس کے بعد انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا اور ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی تنگی کوئی حسد کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم عطا فرمایا کہ آپ یہ ہے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، لیکن ان سب میں اولا مہاجرین و انصار. اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ان دونوں کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی پہ عمل فرمایا کہ ما سوا اپنے ذاتی خرچ کے باقی سب غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیا. اور ساتھ اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرما دی کہ اگر ہم یہودی نظام سے نکل کر محمدی نظام کے سائے میں آ جائیں کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں تقسیم کریں، ذمہ داروں سے عشر لے کر مستحقوں میں تقسیم کریں، تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا اور دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز نہیں رہے گی بلکہ چلتی رہے گی. اب ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ان آیات میں منافقوں کے بارے میں. جیسا کہ الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یا کافر یا مسلمان یا منافق. لیکن بات یہ سمجھیں کہ یہ واقعہ تو پہلے ہے، ان کے جلا وطن ہونے کے بعد تو نہیں ہے یہ واقعہ. یعنی جب بنی نذیر نکل گئے پھر کیا فائدہ ہوا ابھی ان کو پیغام بھیجنے کا. تو معنی یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ قصے کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب کا خیال رکھے کہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا اور بعد میں کیا تھا. قرآن تو ہدایت ہے، موعظت ہے، اس لیے جو چیز جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کا بیان آ جاتا ہے. ورنہ اصولی طور پر دیکھیں تو منافقین نے یہودیوں کو جو پیغام بھیجے تھے ابھی تک یعنی وہ اپنے قلعے کے اندر موجود تھے کہ بھئی تم مضبوط رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نکلو گے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم لڑائی کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ مدد کریں گے. وہ تو یہ ساری باتیں پہلے کی ہیں، ان کے نکلنے کے بعد تو نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پہلے ان کا ذکر فرما دیا کہ بھی کیسے ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈالا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا. یہ سارا واقعہ پہلے بیان کر دیا. الم تر الی الذین نافقوا کا ذکر بعد میں کر دیا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہ ہوتی ہیں، یاد رکھو کہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب موعظت ہے، وہ اللہ کا نور ہے. اور نور کیا ہے؟ جہاں اندھیرا ہوگا تو آپ روشنی کریں گے، ضرورت ختم ہو گئی آپ نے بند کر دیا. اس لیے اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی. کبھی سرکار دو عالم کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام کا بعد میں، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آتا ہے اور حضور پاک کا بعد میں. تو مقصد بیان ہے، ترتیب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسلوب بیان ہے، نرالا بیان ہے.
کہ جو اہم بات ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے. اہم بات تو یہ تھی نا کہ بنو نذیر نے غداری کی، اللہ نے عذاب بھیجا اور جلا وطن ہوئے. تو اصل بات تو یہ تھی. اب بعد میں واقعات کیا آتے رہے، ان کا ذکر بعد میں آتا رہا. جیسے آج بھی مثلا کسی جگہ پر آپ کا کوئی آدمی خدا نہ کرے بیمار ہے، اور آدمی آگے آپ کہتے ہیں یار تفصیل مت بتاؤ، یہ بتاؤ خیریت ہے نا. وہ کہتے ہیں ہاں جی خیر. کہتے ہیں اچھا اب تفصیل بتاؤ کیا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ تم پہلے خیریت بتاتے رہو اور بعد میں کہو جی وہ تو مر گیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. وہ ایک دیہاتی مثال مشہور ہے نا کہ ایک ذمہ دار کافی عرصے کے بعد اپنے علاقے کے رقبے میں آیا، ملازموں کو بلایا بھی ہاں کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے. تو جو خاص ملازم تھا اس نے کہا جی بالکل سب خیریت ہے، بس ایک کتی مر گئی. تو اس نے کہا یار اچھی بات ہے کوئی بات نہیں، لیکن کتی مر کیسے گئی. اس نے کہا جی وہ جو چھپر تھا نا وہ گر گیا. اس نے کہا وہ چھپر کیسے گر گیا. اس نے جی آگ جو لگ گئی. اس نے کہا پھر کیا. اس نے کہا جی سب کچھ جل گیا. بات شروع کی کہ کتی مر گئی. تو اس لیے بے وقوفی والے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا اپنا انداز ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا نام حشر تھا تو پہلے حشر کا ذکر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب اگر ہم نے ان پر یہ حشر نہ لکھا ہوتا، ان پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، ہم ان کو دنیا میں عذاب دیتے. یعنی جیسے ہم نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا، قوم سمود پہ عذاب بھیجا، قوم لوط پہ عذاب بھیجا، قوم نوح پہ عذاب بھیجا، کہ آج ان کی نسل میں بھی کوئی باقی نہیں، ہم ان کو بھی برباد کر دیتے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو جلا وطن کریں گے. اور اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ ہر چیز میں حکمت ہے. معاہدہ ہوا یہود کا، حکمت ہے تاکہ دنیا کو سبق ملے کہ اسلام کتنا بڑا دین ہے کہ دشمنوں سے بھی صلح کا معاہدہ کرتا ہے. پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، پھر اسلام کی رواداری ہے. اچھا بھائی اب نکل جاؤ مدینے سے، لیکن جتنا سامان لے جا سکتے وہ بھی لے جاؤ، ورنہ نقض عہد کیا ہے، بات ختم کر دو سب کو. یہ بھی اسلام کی رواداری ہے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا کہ یار اللہ کے نبی نے تو کمال کر دیا، صرف یہی کہا نا بھی جہاں سے آئے تھے جاؤ اپنے گھروں کو، نکل جاؤ. تم مدینے کے تو نہیں تھے نا، تم تو پہلے بھی شام سے آئے تھے. اور سامان بھی لے جاؤ، کوئی دشمن کو کہتے ہیں ابھی چلے جاؤ سامان بھی لے جاؤ. تو یہ اسلام کا ایک پیغام پہنچا. اسی لیے مکہ جب فتح ہوا ہے، اگر سرکار دو جہاں چاہتے تو قریش کا ایک بچہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن امان 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 امان، یعنی ساری فتح مکہ میں کل 27 آدمی مرے ہیں. آج دشمن کافر یہودی نصرانی ہندو اسلام پہ الزام لگانے والے، آج نوجوان ماشاءاللہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، نوجوانوں کو انٹرنیٹ پہ بھی رسائی ہے، آپ حضور کے ساری زندگی کے غزوات جمع کریں اور کوئی مشکل نہیں. آج کل انٹرنیٹ ہے، بڑی آسانی ہے کہ سرکار دو عالم کی زندگی میں کتنے غزوات ہوئے، حضور پاک نے کتنے سرایا بھیجے، اور ان ساری جنگوں میں کل کتنے بندے مارے گئے. اور پھر ان ظالموں سے پوچھو جنہوں نے ایک بم کے ذریعے 80 لاکھ بندہ ایک وقت میں مار ڈالا، اور وہ کہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے.
یعنی خدا کی شان ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، اور جنو کا نام خرد۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، وجہ یہی ہے کہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو طاقتور کی مرضی ہے پھر جو شرطیں منوائے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ غریب مزدور ہوتے ہیں، بیچارے مزارے ہوتے ہیں، ہاری ہوتے ہیں، اچھا ملوں میں مزدور ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں مزدور ہوتے ہیں، کارخانوں میں مزدور ہوتے ہیں، زمینوں پہ مزدور ہوتے ہیں، جو چاہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب، بھئی آج کل ہم نے آرڈر جلدی پے بھجوانے ہیں، ذرا 1-2 گھنٹے کام زیادہ کیا کرو، ٹھیک ہے جناب۔ وہ جناب مجھے بخار ہے، ہر گئی یار کمال ہے، میرا کام روک رہا ہے تمہیں بخار ہے، کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے حاضر جناب۔ کسی زمیندار کے نظر میں اگر غریب مزارے کی لڑکی خوبصورت آ گئی تو نے کہا یار لڑکی کو گھر کے کام کے لیے بھیجا کرو نا۔ جی سرکار، وہ جانتا ہے نا کیوں بھیجا کرو۔ کسی پیر صاحب کی نظر پڑ گئی مریدنی پہ، ماشاءاللہ ذرا خوبصورت ہے، تو اس نے کہا کمال ہے یار تم لوگ آتے ہو تو ان گھر والوں کو بھی تو بھیجا کرو نا، اندر ذرا بیویوں سے ملا کریں، اندر کوئی بیوی نہیں ہوتی، وہ بیبا ہی ہوتا ہے اندر۔ حاضر جناب، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کفر کے آگے اتنا ذلیل ہو گئے ہیں، وہ جو غلط بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یعنی ظلم یہ ہے، مارو بھی ہمیں اور رونے بھی نہ دو۔ اسی کو کسی نے کہا تھا نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان لڑکی سے کہیں زیادتی ہو جائے، خدا نہ کرے پوری دنیا کا میڈیا چیخ پڑے گا، اور ان کے ملک میں 1 لاکھ لڑکی سے روزانہ زیادتی ہوتی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ ایک مسلمان لڑکی کا کوئی زنا کا واقعہ ہاتھ آ جائے، پوری NGOs چیخ پڑیں گی، ساری دنیا میں جناب نشر کر دیں گے، اور ان کے ملکوں میں 1 لاکھ کنواری لڑکی 9 سال سے 12 سال تک کی بچے پیدا کر رہی ہے، اس پہ خاموش ہے معاشرہ۔ کہتے ہیں پردہ ڈالو، پردہ انسانیت ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کو چھپاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف آئے گا۔ یہ غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمیشہ غریب پہ آئے گا، کمزور پہ، کبھی طاقتور پہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ کہتا ہے جی وہ میں غصے میں پاگل ہو گیا، تو پاگل ہو گئے کسی بڑے آدمی کو تو مارتے ہیں نا، پتہ لگتا تمہاری ہاتھ بھی توڑ ڈالتا۔ بڑا سمجھدار غصہ ہے کہ پاگل پن میں بھی غریب پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے، سرکار دو عالم کی محبت کا دم بھرنا چھوڑ دیا ہے، ہر جگہ ہمارے مقدر میں ذلت ہے، رسوائی ہے، خواری ہے، بدنامی ہے، بے حیائی ہے، قتل ہے، خون ریزی ہے، ہماری لاشیں پڑی ہوتی ہیں، جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سڑتی رہتی ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے۔
کافروں کے کتے کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو ڈاکٹر آ جاتے ہیں، ٹانگ کا آپریشن ہوتا ہے، بینڈیج ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور مسلمان کی عورت جو ہے بچہ جن رہی ہے، سڑک پہ پڑی ہے، ہسپتال میں بیڈ نہیں ہے، ایک ایک بیڈ پہ چار چار مریض بچے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بیماریاں لگ رہی ہیں، علاج کیا ہوگا؟ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ بھی منافق جو تھے، یہ یاد رکھیں کہ منافق مدینہ منورہ میں تھے، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ مکے میں مشرک تھے، کافر تھے، کٹے دشمن تھے، کھلے دشمن تھے۔ منافق کا دور کب آیا ہے؟ جب مدینہ منورہ میں حضور پاک گئے ہیں، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، طاقت دی۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی اگر اسلام غالب آ گیا تو ہم تو رل گئے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے وہی کام کیا جو آپ کے ملک میں ہوتا ہے نا جی، کہ دو بھائی، ایک اس پارٹی میں ایک اس پارٹی میں، کوئی پارٹی تو اقتدار پہ آئے گی نا، پھر آپ بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ یہ منافقوں کے ڈیرے ہیں، منافقوں کے کھلونے ہیں، یہ کوئی ایمان نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی دین نہیں۔ اسلام ان وعدوں کو قبول نہیں کرتا ہے، یا ابو جہل بنو یا صدیق بنو، بس درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ملتزم پہ بھی کھڑے ہو جاؤ، یا رب البیت العتیق، رب یا رب البیت اعتق رقابنا اعتق، اور ادھر بھی یا داتا یا پیر عبد القادر جیلانی یا معین الدین اجمیری۔ اللہ فرماتا ہے ایسے منافق کا دین مجھے قبول نہیں ہے، یہ منافق ہے، مجھے بھی پکارتا ہے، انہیں بھی پکارتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم ان کو تو نہیں پکارتے، ہم ان کو تو کہتے ہیں یہ آگے ہماری سفارش کر دیتے ہیں، چونکہ ہم گندے ہیں، زبان گندی ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور ان کی خدا موڑ ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ مجبور ہو گیا ان کے آگے۔ اچھا خدا ہے جو پیروں سے مجبور ہو جائے۔ اور یہی ابو جہل کا عقیدہ تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ بھئی ان کی جو ہم عبادت کریں، لات عزا منات اساف نائلہ کی، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو سفارش کریں گے۔ یہی ایک عقیدہ ہے نصارہ کا کہ ہم نے جو گلے میں صلیب لٹکائی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی یادگار ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب ابا کو باپ کو کہہ دیں گے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہی عقیدہ تھا یہود کا کہ ہم حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عزیر خدا کا بیٹا ہے، جب خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے تو باپ کو راضی کر دے گا۔ یہی عقیدہ تھا ابو جہل کا، یہود کا، نصارہ کا، اور آج کے جاہل مسلمان کا کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں۔ اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ پھر جاہلوں کو مثالیں دیتے ہیں، اور یہ ان وہابیوں کو کیا پتا، دیکھو تم نے بلڈنگ پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی سیڑھی چڑھو گے نا، چھلانگ تو نہیں لگاؤ گے نا۔ اور اگر تم نے کسی منسٹر کو ملنا ہو تو پہلے اس کے پی اے کو پکڑو گے، کوئی چپراسی سے بات کرو گے، کوئی واسطہ ڈھونڈو گے تو اوپر پہنچو گے نا۔ بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر کا وسیلہ پکڑو گے نا۔ تو یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو جو ایسی مثالیں دیتے ہیں، پہلے تو مثال دینے کے بعد ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں ہے، تو تم بادشاہ کی مثال دے رہے ہو تو کافر ہو گیا۔
اور دوسرا اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں، واسطے وسیلے سیڑھیاں تو وہاں ڈھونڈو جو خدا تمہاری نہ سنتا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ادعونی، آؤ مجھے پکارو۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے ذریعے پکارو، میں نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ طواف کرو تو تم بزرگوں کے واسطے پکارو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ مردوں اور زندوں کے واسطے سے پکارو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ آدم و نوح کے واسطے سے پکارو، میں نے تو ڈائریکٹ دعوت دی، ادعونی، براہ راست مجھے پکارو۔ اللہ میاں ہم تو گناہگار ہیں، آپ کو پکاریں گے تو آپ تو دیکھ فرمایا نا نا استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں گا نہیں، پوری بھی کروں گا۔ اچھا اللہ میاں کوئی خاص مقام ہے وہاں پکاریں تو آپ سنتے ہیں، کوئی خاص ٹائم ہے اس ٹائم میں ہم پکاریں تو سنیں گے؟ فرمایا نانا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس وقت جس حال میں مجھے حمام میں کھڑے ہو کے بھی پکارو تو میں سنتا ہوں۔ حمام میں جاتے ہوئے نہیں پڑھتے ہو اللہم انی اعوذ بک من تو اگر وہ نہیں سنتا تو کیوں دعا پڑھتے ہو؟ اور فرمایا تم کیا کہتے ہو میرے بندے، میں تو رب ہوں نا، رب مانا پالنے والا، تو پالنے والا جو ہوتا ہے بندہ گندا ہو جیسا ہو وہ تو بچے کی سنتا ہے نا۔ بچے نے پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، ماں کا سینہ گندا کر دیا، بستر گندا کر دیا، وہ جناب اٹھ رہی ہے، دھو رہی ہے، نہلا رہی ہے اور پھر سینے سے لگا کے چوم رہی ہے، کیوں؟ پالنے والی ہے۔ پر میں اتنا پالنے والی کو، میں تو ساری کائنات کا پالنے والا ہوں۔ تم بھی اگر گندگی کر دیتے ہو، گناہ کر دیتے ہو، منہ کالا کر بیٹھتے ہو، لیکن جب روتے ہو بسورتے ہو تو پھر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تمہاری کتنی غلطیاں ہیں، تم رو کے آتے ہو باپ کے بعد، ابا غلطی ہو گئی، ابا جان بس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ساتھیوں نے بھٹکا دیا، بس ایک دفعہ موقع دے دیں، تو تم بار بار غلطی کرتے ہو، باپ بار بار تمہیں معاف کر کے سینے سے لگا لیتا ہے، اور تیرا باپ ہے وہ تو بندہ ہے، میں تو رب العالمین ہوں۔ اس لیے فرمایا یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ کرنے والا، نہ کثرت سے توبہ کرنے والے، تو توبہ کثرت سے کون کریں گے؟ جن کے کثرت سے گناہ ہوں گے، تو تم جتنے گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ، یہ نہیں کہ معاف کر، فرمایا محبوب رکھتا ہوں میں تو اس کو پیارا بنا دیتا ہوں کہ میرے دروازے پہ آ گیا، توبہ کر دی، میرا محبوب ہے، مجھے چاہتا ہے تو میرے دروازے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ اشد فرحن بتوبت عبد، اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اچھا پھر صرف کیا ہے؟ معاف نہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ واعف عنا کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ معنی اللہ فرماتے ہیں میں میرا بندہ جب تیرے گناہ ہے نا مٹا دیتا ہوں، تیرے گناہ سمجھو مسئلے کو، ایک حدیث سمجھ لو تو سمجھو درس کام آ گیا۔ مٹا دیتا، کیا میں نے لکھا ہوا تھا نا، ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ آگے لکھ دو معافی، نہ ہم کہتے اللہ حکم دے تو فرشتے مٹا دو، اس کو مٹا دو، نام عمل میں رہے نا، آئندہ فرشتے بھی نہ دیکھ کے کہتے اچھا تو فلاں فلاں منہ کالا کرتا رہا آج بڑا نیک بنتا ہے۔ اللہ فرماتا میں مٹا دیتا ہوں۔ اچھا اللہ میں مٹا تو دیتے ہیں لیکن فرشتوں نے پڑھ دیا ہے، فرمایا فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں، تیرے گناہ ان کو یاد ہی نہیں رہنے دیتا میں۔
مٹا بھی دیتا ہوں، فرشتوں کو بھلا بھی دیتا ہوں، اور اس کا کوئی نشان بھی۔ اللہ میاں کہاں کہاں سے مٹا دیتے ہیں؟ فرمایا تو نے زمین پہ گناہ کیا، زمین تیری گواہ تھی، میں نے وہاں بھی مٹا دیا، اب زمین گواہی نہیں دے گی۔ تیرے بدن نے گواہی دینی تھی، میں نے وہاں سے بھی مٹا دیا۔ تیرے نامہ اعمال نے گواہی دینی تھی، میں نے وہاں سے بھی مٹا دیا۔ کیوں؟ واعف عنا، اچھا مٹا دیا مولا۔ فرمایا آگے مانگ، واغفر لنا، صرف مٹا نہیں دیا بخشش بھی کر دی۔ اچھا مولا بخش بھی دیا، مٹا، کہا نا اور مانگ، ورحمنا، رحم بھی فرما۔ تو یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا۔ کاش کہ مسلمان اپنے رشتے کو پھر اللہ کے قرآن سے جوڑ لیں، کاش مسلمان اپنے رشتے کو پھر سرکار مصطفیٰ سے جوڑ لیں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آج پوری تاریخ کو نظر میں ڈالیں، سب سے پہلے تفریق جو ہے وہ یہودیوں نے کی تھی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ نصرانی کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ یہ ہے تفریق۔ اسی طرح اب آپ آگے چلیں کہ یہودیت و نصرانیت کے فتنے کے بعد تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد وہ دجالیت کا فتنہ، دجال تو سب سے آخر میں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے دجال تو کئی پیدا ہوں گے نا۔ بڑا دجال جو ہے وہ تو ایک ہے، لیکن حضور نے فرمایا 30 دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے۔ تو دجالیت کا فتنہ جو تھا، اچھا اب پھر کیا تفریق چلی جناب؟ پھر تفریق یہ چلی کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن کو مانو لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ مانو۔ یہ تفریق ہے۔ یہ جو آپ کے ہند میں شہنشاہ اکبر نے جو دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی وہی تو تھی۔ ہماری سرزمین جو ہے نا یہ بڑی زرخیز سرزمین ہے، ہر باطل فرقے کو ماننے والے ماشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ یہاں قادیانی آئے تو گلے لگانے والے تیار کھڑے ہیں، یہاں منکرین حدیث پیدا ہوں تب بھی لوگ تیار کھڑے ہیں، منکرین فقہ پیدا ہوں تب بھی لوگ تیار کھڑے ہیں، منکرین صحابہ ہوں تب بھی لوگ حاضر کھڑے ہیں، منکرین اہل بیت ہوں تب بھی۔ ہماری یہ زمین بڑی زرخیز ہے، جو فرقہ پیدا کرو لوگ کھڑے ہیں زندہ باد مرد آباد کہنے کے لیے۔ اب اس نے کیا تفریق کی تھی؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے اتحاد تب قائم ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن کو مانو بس، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا ہے وحدہ لا شریک ہے۔ اب اگر آپ اس کو خدا کہہ دیں یا اس کو آپ اپنا بھگوان کہہ دیں، اس کو آپ جو ہے گاڈ کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، ہے تو وہی خدا نا جی۔ مسجد مندر ایک ہی نور ہے۔ اس نے کہا جھگڑا تب ہوتا ہے جب تم نبی کی بات کو لے آتے ہو، لہذا نبی کی بات کو چھوڑو، صرف قرآن پہ رہو۔ اس لیے اس نے ہندوؤں سے شادیاں کی اور ان کے بتوں کے آگے کھڑے ہو کے باقاعدہ بنتی کرتا تھا۔ اور آپ کا وہ جو اس کا سب سے پیارا شہزادہ تھا سلیم، پھر جس کو جہانگیر بھی کہا گیا، یہ اجودھیا بھائی ہندو بیوی سے پیدا ہوا تھا۔ یہ دین اکبر، یہ بھی تفریق تھی۔ اسی طرح آگے چل کے پھر ایک اور تفریق آئی، انہوں نے کہا قرآن برحق ہے لیکن حدیث ہم نہیں مانتے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ سارے فتنے جنہوں نے کیے کہ بنے غلام بن کے، مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد، یعنی بظاہر وہ احمد کا غلام ہے لیکن نبی بن رہا ہے۔ اچھا جس نے حدیث کا انکار کیا اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد پرویز۔
وہ بھی غلام تھا. یہ تفریق تھی. اور آج کل بھی یہی تفریق ہے کہ بھائی اللہ کو مانو یار، چھوڑو یہ مولویوں کی تقریریں اور مولویوں کی شریعت کے جی پردہ کرو اور یہ حجاب کرو اور جناب حلال کھاؤ اور بینکوں کا کاروبار نہ کرو، سود نہ کھاؤ، شراب نہ پیے. چھوڑو نے کہا یار ان مولویوں کی باتوں کو. ہم اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آج 1-2 سال کے بعد عمرہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی گھر میں آیت کریمہ کا ورد بھی کروا دیتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اور جب ہم گھر بناتے ہیں ماشاءاللہ مولویوں کو بلاتے ہیں، حلوہ کھلاتے ہیں، ان سے قرآن شریف پڑھواتے ہیں، ہم تو بڑے پکے مومن ہیں. باقی گھر میں تھوڑا بہت ڈرنک بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت ڈانس بھی. یہ تو ہلا گلا ہے نا یار، یہ تو موسم ہے نا، وقت ہے، جوانی ہے، تھوڑا بہت رونق میلہ تو ہونا چاہیے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مولویوں نے بتایا ہے کہ جو شراب حرام ہے وہ خمر ہے، اور خمر کہتے ہیں انگور کے جو شیرے سے بنتا ہے. ہم تو جناب شیمپین پیتے ہیں، ویسکی شریف پیتے ہیں، ہم تو جناب رائل سلوٹ پیتے ہیں، ہم تھوڑا شراب پیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب نفاق ہے، کہیں نفاق عقیدے کا ہے، کہیں نفاق عمل کا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ جو منافق ہیں انہوں نے کن کو لاخوانہم الذین کفروا، وہ جو اہل کتاب کے کافر ہیں ان کے بھائی. معلوم ہوا کہ منافق اور کافر آپس میں بھائی ہیں. مسلمان اور منافق بھائی نہیں بن سکتا ہے. فرمایا الم تر الی الذین نافقوا لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. یاد رکھیں اہل کتاب بھی اگر حضور پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہیں، اگر اللہ کے قرآن پہ شریعت محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو کافر ہیں. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ یہ 4 جگہ انہوں نے قسم کھائی ہے منافقوں نے. اور یاد رکھو ہر زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے. کل حلاف مہین، ہر بات بے قسم، خدا کی قسم. اور جی مجھے اللہ سمجھ لو یہ منافق ہے. ہم نے اس کو کہا نہیں تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ضرورت ہی نہیں قسم کی. تو اس لیے جناب دیکھیں قرآن کہتے ہیں انہوں نے 4 ان کے ساتھ قسمیں کھائیں. پہلی قسم کیا تھی؟ لئن اخرجتم، اگر تم کو نکالا گیا مدینے سے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. تمہیں نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ باہر جائیں گے. قسم لئن نخرج، لام قسمیہ ہے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اب اور آ گیا، اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے. جمے رہو، مت گھبراؤ، نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ، اور اگر لڑو گے تو ہم تمہارے. وہاں میرا مولا تیرے قرآن کی شان ہے. پہلے ذکر کس بات کا آیا؟ منافقوں نے بھی کیا کہا کہ اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ، اور اگر لڑو گے تو لڑائی تو ہوئی نہیں. وہ نکلنے کا ذکر پہلے ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم پہلے ان کو نکالتے ہیں، دیکھو نکلتے ہو تم ان کے ساتھ. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا اللہ نے پہلے وہی اسی پہ سزا دے دی. لئن اخرجتم، اللہ نے فرمایا نکلو. اب نکلو جی تم ان کے ساتھ، تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائی تو ہوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی مدد کریں گے، میرا مدنی واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لئن اخرجوا، اگر ان کو نکلنا ہوا، لا یخرجون معہم، یہ ہرگز نہیں نکلیں گے.
وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر انہوں نے لڑائی ہوئی تو ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر مدد کی لَيَوَلَّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کے بھاگیں گے، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو کہ بھئی اللہ تو کہتا ہے کہ یہ مدد نہیں کریں گے، یہ جھوٹے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوا، اگر یہ کریں گے تو کیا معنی ہوا؟ بھئی جب آ گیا کہ لا ينصرونہم، پھر قرآن کیسے کہتا ہے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ؟ تو معنی سمجھو کہ علی سبیل الفرض والتقدیر، کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چلو آ گئے مدد کو، لیکن پھر بھی یہ پیٹ دے کے بھاگ جائیں گے، یہ قدم جما کے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ تو منافق ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. اس لیے معنی ہوتا ہے علی سبیل الفرض والتقدیر. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہے اللہ سے. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہوتا تو منافقت نہ کرتے نا. منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم چھپے رہیں، ہمیں مسلمانوں سے بھی نقصان نہ پہنچے، ان سے بھی نقصان. تو معنی یہ ہوا یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈر رہے ہیں. بدبخت، مخلوق سے زیادہ ڈر رہے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے. اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو کوئی عقل ہی نہیں ہے کہ بندوں سے ڈر رہے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. واللہ اعلم. میرا بھائی موٹی بات یاد رکھو، عمرے پہ آؤ یا کسی سفر میں، اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے پھر نماز پوری پڑھو گے، ورنہ مسافر ہو. حضرت علی کا جنازہ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، نجف اشرف میں ان کی قبر ہے. اگر کسی آدمی کو جریان کی بیماری ہے تو جریان میں تو غسل نہیں ہوتا، استنجا ہوتا ہے. میں نے 4 عمرے کیے ہیں، چاہے 100 کرو چاہے نہ کرو، یہ نفلی عبادت ہے. کرنا چاہو کرو، نہ کرو تو نہ کرو. جیسے تہجد ہے، 8 رکعت پڑھو یا 100 رکعت پڑھو. میری بیوی آنے سے 2 دن پہلے حیض میں تھی، اس نے نیت نہیں کی تھی، بغیر نیت کے آ گئی، اب پاک ہوگی. میرا بھائی یا تو مدینہ فوراً جاؤ اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی 1 بکری دم دینی پڑے گی کہ میقات سے وہ بغیر نیت کے آئی ہے. عورت کو اگر حیض بھی ہو نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائے. کہتے جی وسیلے سے دعا کرنے کی. مجھے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی، آپ کو جب مل جائے مجھے بھی بتا دینا، میں بھی عمل کروں گا. سود کا پیسہ ہے، ثواب کی نیت نہ کریں اور غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. کیوں؟ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ زمین آسمان کے بنانے سے پہلے اللہ نے حضور کو بنایا تھا. یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. زمین آسمان بنانے سے پہلے تو اللہ نے قلم پیدا کیا تھا. اول ما خلق اللہ القلم. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ اللہ نے جبریل پہ پڑھا، جبریل نے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا. سرکار دو جہاں کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جنازہ تو گناہگاروں کا پڑھا جاتا ہے. حضور کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں؟ حضور تو معصوم ہیں. صحابہ جاتے تھے، درود پڑھ کے کمرے سے باہر آ جاتے تھے. نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، تمہیں ابھی تک نبی کے جنازے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟
خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے ہو؟ آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ میدان حشر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ میرے مدنی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ چلو اگر پڑھانا بھی تھا، ہم تو نہیں تھے، پھر ہم پر کیا گناہ ہے؟ اگر ہوں بھی تو فرض کفایہ ہے، 2 بندے پڑھ لیں، باقی کسی پہ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر انتظام کرنا تھا تو انتظام کا ذمہ وار حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر تو نہیں ہے، رشتہ دار حضرت علی ہے اور حضرت ابو بکر ہیں۔ اور حضرت علی نے بھی اگر ڈر کے مارے جنازہ نہیں پڑھایا، پھر اچھا بابا مشکل کشا اچھا ہے، خود تو ڈر رہا ہے، تمہارے لیے مشکل کشا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ایسے جاہلوں والے عقیدے دماغ میں رکھ کے اپنے آپ کو کیوں کافر بناتے ہو؟ اللہ کے نبی کا جنازہ اس لیے نہیں تھا کہ میرا مدنی معصوم عن الخطا ہے، اور آپ کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بی بی عائشہ کے حجرے میں 10 صحابی کھڑے ہو سکتے تھے، 10 چلے جاتے، کھڑے کھڑے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے، پھر اور 10 چلے جاتے تھے۔ جتنے کو نصیب ہو سکا، نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا، یہ مطالبہ حضرت علی نے بھی نہیں کیا، بی بی فاطمہ نے بھی نہیں کیا، تمہیں 1400 سال کے بعد کیسے تکلیف ہو گئی ہے؟ کیا ہے، مسلمانوں کو لڑانا ہے، کبھی جنازے پہ لڑائیں گے، کبھی میلاد پہ لڑائیں گے، کبھی 11ویں پہ لڑائیں گے، کبھی 12ویں پہ لڑائیں گے، کبھی رجبی پہ لڑائیں گے۔ کافر ہمیں مارتے رہیں گے، ہم اسی مسئلوں میں لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں 5ویں چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا بھول گیا، کوئی بات نہیں، بھول گیا تو بھول گیا، پھر لوٹ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بخاری شریف اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل، بخارا میں پیدا ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے، کتاب کا نام کوئی بخاری شریف نہیں ہے۔ حضور پاک نے دعا پڑھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجبنا وفی رمضان وبارک لنا فی مدنا وصائنا، یہ دعائیں ہیں، پڑھا کریں، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ لڑکی اور لڑکے نے گناہ کیا، حمل ہو گیا، بعد میں نکاح ہوا، لیکن وہ لڑکا زنا کا شمار ہوگا، نکاح کے بعد جو پیدا ہوگا وہ لڑکا نکاح والا ہوگا۔ نکاح تو ہو جائے گا، اچھا زنا کے لیے مسئلہ نہیں پوچھا، نکاح والا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ جو کیا منہ کالا کیا، اب تو نکاح کر لیا نا۔ مال فتنہ کیسے ہے؟ مال ہی کی وجہ سے تو آدمی جہنم میں جاتا ہے، اور فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ زکات نہیں دیتا، حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اور فتنہ کیا بلا ہوتی ہے؟ تصویریں لگانا جو ہے منع ہے، کسی کی بھی ہوں۔ نماز جو قضا ہو گئی توبہ کریں، پھر جتنا ہو سکے روز قضا پڑھتے رہیں۔ حج عمرے کے لیے قرضہ لینا چاہیے، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ حج ہے اس پر جس کے پاس پیسہ ہے، یہ نہیں کہا کہ قرضہ لے کے حج کرو۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا حدیث میں ہے، یہ تو 20 مقامات پہ ہے، اللہ عالم کہاں کی حدیث آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جن راوی نہیں ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بیت الخلاء میں بھی سر ڈھانک کے جائیں، سنت ہے تاکہ شیطان نہ کھیلے۔ علامہ اقبال نے صحابہ کرام کے بارے میں جو شعر لکھا ہے، مجھے تو نہیں پڑھتا، اللہ عالم کیا لکھا ہے۔ امام صاحب کا یہ عقیدہ تھا، کون امام صاحب کا؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت تھانوی حضرت قاسم ننوتوی کی کتابوں سے
اشعار کو دلیل بناتے. اشعار تو دلیل ہوتے ہی نہیں، شعر تو مبالغہ ہوتا ہے. اشعار تو کبھی دلیل نہیں ہوتے. کوئی دلیل بناتا ہے تو بڑا بے وقوف ہے. جو آدمی حضور پاک کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. شیعہ ہو، بریلوی ہو، بھائی ہوں، کچھ ہوں، بہرحال یہ ہے کہ ان کے عادات ملتے جلتے ہیں. وہ قبروں پہ جلوس نکالتے ہیں، وہ تعزیے پہ جلوس نکالتے ہیں. وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ تعزیے پہ سجدہ کرتے ہیں. وہ بھی قبر والوں سے مانگتے ہیں، وہ بھی حسن حسین سے مانگتے ہیں. کچھ ملتا جلتا ہے معاملہ. باقی دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے. ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا. جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو بی بی عائشہ کی عزت و عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو سیدنا ابو بکر پہ سب کرتا ہے وہ کافر ہے. ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا. بہت سارے تفضیلی بھی ہوتے ہیں. میری فیملی بغیر احرام کے انڈیا سے آئی ہے. ان کو فوراً مدینہ شریف لے جاؤ یا طائف لے کے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرا دو، پھر کوئی دم نہیں ہے، ورنہ دم پڑ جائے گا. اگر عورت کے پاس 1.25 تولے سونا ہے یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، قیمت 7.25 تولے کی بن جاتی ہے تو زکوٰۃ شروع ہو گئی. اگر مدینہ منورہ سے عورت آئی ہے، حیض تھا لیکن عمرے کی نیت نہیں کی ہے تو واپس جا کے عمرہ کرے ورنہ دم پڑ جائے گا. حیض کی حالت میں نیت کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر مدینہ منورہ سے ہے جب حیض ختم ہوگا عمرہ کرے. اگر عورت اپنے محرم شوہر کے بھائی یا بھائی کے بال کاٹ سکتی ہے کاٹ سکتی ہے. اگر عورت نے کراچی سے عمرے کا احرام باندھا ہے، حیض آ گیا، وہ اسی طرح سمجھے عمرے میں ہے. ایک چادر کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب پاک ہو جائے عمرہ کرے غسل کر کے. یہ سمجھتی ہے کپڑا کھول دیا تو عمرہ کپڑے میں بندھا ہوا تھا بھاگ گیا. میں نے ہوائی جہاز میں میقات سے پہلے احرام باندھ لیا لیکن بنیان اتارنا بھول گیا. جتنے بھی اتارا کوئی حرج نہیں. میں نے احرام کی چادر کھول دی پھر سر مڈایا کوئی حرج نہیں. آپ کے عورتوں کے سننے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی جائے تو آپ لوگ بنائیں، میں نے تو نہیں بنانی نا. یہ جو مرد ہوتے ہیں جگہ چھوڑ دیں ان کے لیے. تفسیر قرآن پر آپ کی کیسٹیں اگر ہوں، تفسیر قرآن پہ الحمدللہ اس عاجز کی 2000 سے زیادہ کیسٹیں ہیں. آپ نے لینی ہے تو ان سے مل جاتی ہے. حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے. یہ مانا نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 ہو گئی باقی چھٹی گھر جائیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات. بھئی دجال کا زمانہ جو ہوگا ایک دن ایک سال حساب خود کر لیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے تو حساب آتا نہیں. نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب. ہم تو ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب جانے. ویسے بھی یاد رکھو کہ مولوی اور پیر جو ہے نا ان کو حساب آتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی بے حساب کھانے کے لیے کیا ہے.
کہ کماؤ تم اور کھائیں گے مولوی اور پیر، حساب کیوں کریں؟ خود محنت کریں تو گنے، حساب تو وہ کرتا ہے نا جو محنت کرے، ان کو تو مفت کا مال ملتا ہے، یہ کیوں حساب کریں؟ بس دعا کرو، جو آیا کھا گئے۔ اگر سنی بینک میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ کو شیعہ لکھواتا ہے تو بہت بڑا منافق ہے، یعنی دین کے فرض سے بچنے کے لیے مذہب بدل رہا ہے، اس سے بڑا کوئی منافق ہے؟ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ خالص بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کل خانی شریف خالص بدعت ہے، 7 جمعرات شریف خالص بدعت ہے، چہلم شریف خالص بدعت ہے، عرس شریف خالص بدعت ہے، میلاد شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، جہاں شریف لگے ڈر جانا کہ بدعت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم أسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم